السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وحجیہ اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اسے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا، منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اس مقصد کے تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے کہ میں ریشم کی نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زیر جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر ماتم ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں کے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریادلی اور ریا پروری کا ذکر کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو، جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی، جہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ اور شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف یعنی صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ محترمہ آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درد مندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ منظر یاد آنے لگی جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات میں آراستہ کی تھی۔ اس میں کم سن بچوں کی تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکا میں 7 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی، صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیت مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا، وہ اس وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف یعنی صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا کہ جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین یعنی اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے۔ ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت و آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے ہوئے حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف یعنی صلاح الدین نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ جو مسلمان کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا۔
میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یکا یک جوش و غضب سے یوسف کا سرخ چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ میرے بچے، جب تم جوان ہو گئے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا، زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی، مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین عیوب اور اسد الدین شیر کو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین عیوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کرا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک سرو کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔